सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, आज पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है, वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7:30 बजे नताइज भी ऑन एयर कर दिए जाएंगे। कहिएगा, ओवरऑल कश्मीर के इलेक्शंस को किस तरह से देखते हैं? आज इंतजामात के ऊपर बात की जाए या दीगर चीज़ों के ऊपर? जी बिल्कुल, इस बार जो इंतखाबात हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज बने, जिसकी वजह से मरहलावार इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया और पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीजन के अंदर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। ये इंतखाबात में लोगों का जिस तरह बढ़ चढ़ कर इंजीनियर असगर हयात बता रहे थे कि लोगों ने हिस्सा लिया है जोक दर जोक, ये उन कुव्वतों की बेसिकली शिकस्त है जो खित्ते को इंतशार का शिकार करना चाहती हैं, जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, जो गैर जमहूरी तरीके से अपने मुतालबात मंजूर करवाना चाहती हैं। आज मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के अवाम ने यह साबित कर दिया है कि वो जमहूरी अमल पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत के जरिए ही अपना रास्ता, तमीर व तरक्की का रास्ता हो, इल्म व दानिश का रास्ता हो, ये सारे रास्ते जमहूरी अमल के जरिए उसको हासिल करना चाहते हैं। आज उन कुव्वतों की शिकस्त का दिन है जिनके ख्याल में आज़ाद कश्मीर में जो कुव्वतें ये चाहती थीं कि जमहूरियत को डीरेल किया जाए, जहाँ इंतशार, फसाद और फिक्री तौर पर ऐसा इख्तलाफ बर्पा किया जाए जिससे जो एजेके के नौजवान हैं उनको गुमराह किया जा सके। लेकिन आज 13 हलकों में से लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देकर एक बार फिर जमहूरियत पर इत्मीनान किया है और जमहूरियत को लेकर ही आगे बढ़ने का आज एक बार फिर अज़म का इजहार किया है। मैं समझता हूँ ये जो 13 इंतखाबी हलके हैं मीरपुर डिवीजन के, ये सारा ओवरसीज के, मीरपुर डिवीजन पूरे का पूरा ओवरसीज के जो लोग हैं यहाँ मीरपुर डिवीजन में उनकी अक्सरियत बसती है। और मैंने देखा और सुना भी कि बाहर से लोग जो बाहरी पैसों से टिकटें लेकर मीरपुर पहुंचे, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने के लिए डुडियाल में पहुंचे। और लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर एक और भी बड़ा दिलचस्प पहलू है कि लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं इंतखाबात को, एक इवेंट के तौर पर इलेक्शन को लिया जाता है और बड़ा रवादारी वाला खिस्सा है। सिर्फ एक हलके में हंगामा हुआ है, नक्याल के अंदर, वहाँ फायरिंग से एक शख्स की जान चली गई है। बाकी जो मीरपुर है, जिला मीरपुर के अंदर बिल्कुल पुरअमन इंतखाब रहा है। इस तरह बिम्बर के अंदर भी बिल्कुल पुरअमन तरीके से इंतखाब रहा है। कोटली के बाकी जो 5 हलके हैं वहाँ भी पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल जो है मुकम्मल हुआ है। मैं दाद देना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल ने बहुत ही अच्छे इंतजाम किए थे। इसी तरह आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और इंतजामिया की तरफ से बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए थे। तमाम किसी जगह पे कोई बैलेट पेपर की शॉर्टेज नहीं हुई, तमाम अमला बर वक्त पहुंचा और वोटिंग का अमल बर वक्त शुरू हुआ। और वो लोगों का जो लोग रह गए थे उनके लिए 1 घंटे का वक्त मजीद बढ़ाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो 6 बजे तक पोलिंग हुई और अभी वोटों की गिनती जारी है। जिन जिन लोगों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को लोगों ने वोट डाला है और उम्मीद है कि वो उनको कामयाबी मिली होगी। और देखते हैं, नताइज का इंतजार करते हैं। जिस जिस जमात का जो भी उम्मीदवार मुंतखब हो, तो मुखालिफ जो उम्मीदवार है उसको खुले दिल के साथ उसकी फतह तस्लीम करनी चाहिए, ना कि इस तरह के जो हमारे यहाँ एक रवश रही है इल्ज़ाम आयद करके, तांदली के इल्ज़ाम लगाकर। क्योंकि फौज की निगरानी में इंतखाबात हुए हैं, तमाम उम्मीदवारों ने मुत्तफिका तौर पर इस पे जो पार्टी लीडरशिप है उन्होंने ही मरहलावार इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था। वो सारी चीज़ें बिल्कुल अपने तरीके से अंजाम पजीर हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जमहूरी अमल है ये कश्मीर की तमीर व तरक्की का बाइस बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख्वाजा मतीन साहब, आप बड़े बेहतर तरीके से कश्मीर और कश्मीरियों को समझते हैं। ये कहिएगा कि क्या समझते हैं कि किन जमातों के दरमियान आपकी नज़र में आज तगड़ा मुकाबला रहा है? कौन कौन सी जमातें क्लोज होंगी इन सीटों के ऊपर? देखिए कि पीटीआई ने तो इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक कड़े मुकाबले हैं। कुछ जगहों पर 4 या 5 हलके हैं जहां इस्तेकाम पाकिस्तान के भी जो बड़े उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछली बार इंतखाब भी जीता था, जैसे कि इस्तेकाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जो निसार अंसर अब्दाली हैं, वो खुरट्टा से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं।
صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ 2 حلقوں سے کوٹلی کے 2 نشستوں پر، ایک چڑھوئی ایک کوٹلی شہر کی نشست ہے، اس پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم جو ہیں چودھری انوار الحق صاحب، وہ LA7 بمبر سے آزاد حیثیت سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح علی شان سونی ہیں جو پچھلی بار PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، اس بار استحکام پاکستان پارٹی سے حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح ملک یوسف ہے کوٹلی شہر سے، جنہوں نے پچھلا انتخاب PTI کے ٹکٹ پر لڑا تھا، بالکل بہت ہی کم مارجن سے وہ شکست کھا گئے تھے، ابھی وہ استحکام پاکستان پارٹی سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح راجہ طالب ہیں جو سنسا کے حلقے سے، وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی سے حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح چڑھوئی کی نشست پر ایک خاتون امیدوارہ ہیں صبیحہ صدیق، جو پچھلی بار خصوصی سیٹ کے ذریعے منتخب قرار پائی تھی خواتین کی نشست پر، وہ بھی اس بار انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں استحکام پاکستان کی پارٹی کی ٹکٹ پر۔ یہ تینوں پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں وہ اس وقت آپس میں نبرد ازما ہیں، ووٹ پڑ چکے ہیں، گنتی جاری ہے، اور زیادہ جو بڑے مقابلے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے مابین ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا خواجہ متین صاحب، ہم یہ ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ جب انتخابات ہوئے تو مرحلہ وار نہیں بلکہ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ مرحلہ وار انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بہتر رہے گا، اچھے نتائج ہوں گے؟ کیونکہ اس طرح کے علاقوں میں ریزلٹس کا ویٹ کرنے کے لیے بعض اوقات 2 دن بھی درکار ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مرحلہ وار انتخابات ایک اچھا انیشیٹو ہوگا؟ جی، مرحلہ وار انتخابات کا آپ نے ذکر کیا، جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ بھی مرحلہ وار ہوئے تھے، اسی طرح تینوں ڈویژن میں علیحدہ تاریخوں پر کرائے گئے تھے۔ یہ تو ایک خاص صورتحال درپیش آ گئی، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے یہ انتخابات مرحلہ وار کرانے پڑے۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پورے ریاست میں، یعنی کہ پورا ایک اگر صوبہ ہے اس میں ایک ہی بار انتخابات کرائے جائیں، تو اس سے ابھی پھر جماعتیں کچھ الزامات لگاتی ہیں جی یہ ٹرن سیٹ ہو گیا، کیونکہ اس میں میرپور ڈویژن میں کسی پارٹی کو برتری ملتی ہے اور تو وہ اس برتری کو دوسرے مرحلے میں بھی کیش کرایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ سیکیورٹی ایشوز تھے، انتخابات نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہو جائیں چاہے مرحلہ واری کیوں نہ ہو۔ تو اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر نے بہتر فیصلہ کیا تاکہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے جا سکے اور پولنگ کے بھی پرامن طریقے سے انتظامات کیے جا سکیں۔ تو 13 حلقوں میں انتخابات آج ہو گئے ہیں پرامن طریقے سے، ان کی جو ٹارگٹ تھا الیکشن کمیشن کا انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ جو ہوگی وہ ووٹ کس کس کو پڑتے ہیں، وہ ہمیں اس کے نتائج کے لیے میرے خیال میں آج رات تک یہ نتائج یا صبح تک نتائج سارے 13 حلقوں کے نتائج ہیں، تو میرے خیال میں آج رات تک فائنل ہو جائیں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا خواجہ متین صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ پارلیمنٹ کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور یہی پیغام پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی دیا جا رہا تھا، اور یہی پیغام تمام سیاستدانوں کی جانب سے بھی دیا جا رہا تھا کہ اگر آزاد کشمیر میں 12 سیٹوں کے معاملے کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آ کر اس کے اوپر بات کر سکتا ہے، اس کے اوپر بحث کر سکتا ہے، اور جو بھی ایک جمہوری طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اب ان انتخابات کا اس طرح سے ہو جانا اور اچھے طریقے سے ہو جانا یقینی طور پر ایک پیغام جا چکا ہے ان قوتوں کو کہ جو انریسٹ پیدا کرنا چاہتے تھے آزاد کشمیر میں۔ جی بالکل، آپ بالکل درست آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ دیکھیے 12 نشستوں کا جو معاملہ ہے اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی تھی، اور آل پارٹیز کانفرنس میں یہ کہا تھا یہ پارلیمنٹ یہ معاملہ حل کر سکتی ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے کہ یہ 12 مہاجرین کی نشستیں نہیں ہونی چاہیے تو اس کا راستہ پارلیمنٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج ان قوتوں کو چاہیے تھا جو جتھے کی صورت میں بازو مروڑ کر اپنی مطالبہ منوانا چاہتی ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اس انتخاب میں حصہ لیتی تو مقبولیت کا پتہ چل جاتا کون کتنا مقبول ہے۔ یہ دیکھیے کہ جمہوری سسٹم کیوں ہے، یہ کیوں لایا گیا ہے، جدید دنیا نے اس نتیجے پر کیوں پہنچی ہے کہ لوگوں سے رائے لیجیے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میری مقبول پارٹی ہے، اس رائے کا تولنے کا پیمانہ کیا ہے، اس کا رائے شماری ہی پیمانہ ہے، اور آج رائے شماری ہو رہی تھی، بہتر تھا وہ اپنے امیدوار میدان میں اتارتے، اگر ان کو اتنی اکثریت مل جاتی ہے جتنی آئینی ترمیم کے لیے درکار ہوتی ہے تو وہ چاہے من مرضی سے چاہے سیٹیں بڑھائیں کم کریں جو مرضی کریں، لیکن ان کا جمہوری پروسیس کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ وہ جمہوریت کے ذریعے نہیں بلکہ انتشار کے ذریعے، فساد کے ذریعے بازو مروڑ کر ریاست کو مفلوج کر کے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ان کے کچھ ایسے مطالبات جو مان لیے گئے ریاست نے، تو اسی بنیاد پر انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہم نے جو بھی مطالبہ منوانا ہے
وہ ہم نے جتھے کی صورت میں منوانا ہے، ڈنڈے کے زور پر منوانا ہے. تو آج اتنے زیادہ لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے آج ووٹ ڈال کر اے جے کے میں بتا دیا ہے کہ وہ جمہوریت کے ان کا پسندیدہ رستہ ہے، یہی وہ راہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو جتھا بنا کر ایک ایجنڈے کے تحت چل رہے ہیں، یہ تو ان کی راہ کھوٹی کرنا چاہتے ہیں، کشمیری عوام کی راہ کھوٹی کرنا. ہم تو انٹرنیشنل دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دونوں کشمیر جو ہیں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں رائے شماری کروائیے، حق خود ارادیت دیجیے کشمیریوں کو کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے، ہم تو رائے شماری کے حق میں ہیں، یہی مطالبہ کشمیری پوری دنیا سے بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جتھا اٹھ کر یہ بات کہے کہ جو میں کہوں گا وہ ویسے ہی ہوگا؟ ایسے نہیں ہوتا دنیا میں.